بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں 11ویں کلاس کی اردو کو، جس میں ہماری تیسری نظم ہوگی ہمارے پاس شہر آشوب۔ یہ نظم ہمارے پاس نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 اور وفات 1830۔ ویسے کچھ ماہرین کے ہاں ان کا فرق پایا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 35، کچھ کہتے ہیں 40، اسی کے درمیان ان کی پیدائش ہے، 1735 یا 1740، اور وفات ان کی 1830 ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام جو تھا سید ولی محمد نذیر تھا۔ اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا، اور نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شعر و شاعری میں زیادہ تر عوام کے بارے میں اور عوام کے لیے شاعری کی جاتی ہے۔ ان کی نظمیں مختلف ہیں، جیسا کہ فکر آٹا دال، روپے کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ، مفلسی۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم جو ہمارے کورس کا حصہ ہے وہ ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شہر آشوب ایسی نظم جس میں کسی شہر کے بربادی، شہر کا اجڑا پن، شہر کی ویرانی، شہر کے برباد ہونے کا ذکر کیا جائے۔ یعنی نذیر اکبر آبادی جب دلی میں آئے تھے، دلی میں جب انہوں نے سکونت اختیار کی تو اس وقت دلی میں وہ خوشحال اور جو ہے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، رنگ رلیاں اور جس قسم کی اس وقت جو ہے نا پرجوش زندگی تھی ویسے ہی، مگر ایک وقت آیا کہ دلی اجڑنے لگا اور دلی کی بربادیاں، وہ نذیر اکبر آبادی نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، تو اس سارے نظریے، اس سارے مناظر کو انہوں نے اپنی اس نظم شہر آشوب میں ڈالا۔ اس وجہ سے اس نظم میں دلی کے اجڑے پن کی اور ویرانی پن کا ذکر کیا گیا، اس وجہ سے اس نظم کو ہم شہر آشوب کہیں گے۔ نظم شہر آشوب میں نذیر اکبر آبادی کا جو پہلا بند ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے طبع سوچ میں لہل و نیار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موج دار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرہ کے حلق کا ہو روزگار بند۔ اس کی شاعری ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ویسے اگر ہم پہلے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیں کہ سخن کے لفظی مطلب بات کرنا ہے یا شعر و شاعری، یہاں پہ ہم شعر و شاعری بھی لے سکتے ہیں، ویسے سخن کے لفظی مطلب بات کرنا۔ رہتی ہے طبع سوچ، طبیعت سوچ، لہل و نہار دن رات، ویسے لہل و نہار یہ ایک مرکب بھی ہے، مرکب عطف۔ دریائے سخن کی فکر کا موجدار بند، موجدار وہ موجیں جو دریا اور سمندر میں اٹھتی ہوں، کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جس طرح کے خلق کے ہو روزگار بند۔ یہاں پہ خالق سے مراد وہ لوگ ہیں جو دلی میں اور آگرہ میں رہ رہے تھے، ان لوگوں کے کاروبار کا ذکر کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نذیر اکبر آبادی نے ان کے اجڑتے ہوئے حالاتوں کو دیکھا، اجڑتے ہوئے ویران پن کو دیکھا، اور شہر میں ہر طرف رونا، ہر طرف پٹنا، اور ہر طرف ویرانی، ہر طرف اجڑا پن، تو نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ میرے منہ میں ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ جیسے میرے منہ سے زبان کھینچ لی گئی ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کہ اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار ہی نہیں ہے، میں جو بولنا چاہوں یا میں شعر و شاعری کرنا چاہوں یا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ رہتی ہے طبع سوچ میں لہل و نہار بند، یعنی میری طبیعت دن رات اس سوچ و فکر میں گم رہتی ہے، میں اس فکر میں، اس پریشانی میں رہتا ہوں کہ کیا آخر ہو گیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ دریائے سخن کی موج دار بند، جس طرح ایک ایسا دریا جو پہلے موجیں مار رہا تھا اور اب اس کی اضطراب، اس کی وہ تڑپ، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے، وہ ساری کی ساری تڑپ پھیکی ہو گئی ہے۔ میری کیفیت بھی کچھ دلی کے جس طرح لوگوں کے حالات دیکھ کر میری کیفیت بھی ایسی ہو، کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار،
جبکہ اگر اور یہ سارا کچھ اس نے کہا میرے منہ میں زبان کیوں بند ہو گئی ہے، میں کیوں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، جبکہ آگر آ کے خلق کا ہو روز کا جب میں نے دیکھا کہ ہر طرف بے روزگاری ہے، ہر طرف مفلسی، ہر طرف غریبی ہے، ہر طرف لوگ رو رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں نہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ دوسرے بند میں ہم دیکھتے ہیں، دوسرے بند میں بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں یہ چھائی ہے مفلسی، در و دیوار کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے جو ایک بار بند۔ کہتے ہیں اس میں وہ غربت اور مفلسی کا ذکر کرتے ہیں، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی کہ دلی میں بربادی اور دلی کے اجڑنے کے بعد دلی میں اس طرح کی بے روزگاری چھائی ہے، اور دنیا میں ویسے بھی دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ بے روزگاری ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو برباد اور اجاڑ کر رہی ہے۔ جب لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں، لوگوں کے پاس کچھ آمدن کا ذریعہ نہ ہو، تو ہر طرف پریشانی کا ہی عالم ہوتا ہے، ہر طرف رونا پیٹنا ہی ہوتا ہے، چاہے خوشی کا بھی ہو، خوشی کے عالم میں بھی انسان خوش نہیں رہتا۔ جب کسی کے روزگار بند ہو جائیں، جب کسی کے آمدن کے ذریعے ختم ہو جائیں، تو ایسی صورتحال میں انسان پریشان اور جو ہے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اسے کسی چارہ، کسی بڑی چیز کی کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کوٹھے کی چھت نہیں یہ چھائی ہے مفلسی، یہ جو اس نے کہا ہے کہ اس میں کہ شاعر کہتا ہے کہ کوٹھے کے اوپر یہ جو ہم چھتیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹائلز اور یہ ساری چیز، یہ ساری چھتیں نہیں ہیں، غربت اس قدر چھا گئی ہے کہ چھت کے اوپر یہ جو ہے نا ایک مفلسی کی چادر ہے جس نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے، جس نے ہمارے اوپر جو ہے نا ایک سایہ کیا ہوا ہے، در و دیوار کے بیچ سمائی ہے مفلسی، در و دیوار یہ بھی مرکب عطف ہے، اور در و دیوار دروازے اور دیواروں کے درمیان یہ جو باریک سی ایک جگہ ہوتی ہے، اس باریک جگہ، اس درمیان والی جگہ میں بھی غریبی بھری ہوئی ہے، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے، یعنی ہر ایک گھر میں، یہ دلی کے ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، ہر ایک گھر کی کہانی ہے۔ ٹوٹ جاوے پانی کا ٹوٹ جاوے، یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی نہر، کوئی ندی، کوئی نالا کوئی ٹوٹ جاوے، اور غربت جو ہے تنگ دستی اس طرح ہے کہ اس کا کہ جیسے کوئی ندی یا نہر ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے، اور بند ٹوٹنے کے بعد ایک پانی کا طغیان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور اس پانی کے سیلاب نے سارے کے سارے دلی، سارے کے سارے آگرہ کو برباد کر دیا ہے، پورے کے پورے محلے، پورے کے پورے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ تیسرے بند میں ہم دیکھتے ہیں کہ صراف بین جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکان میں اپنی دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار باندھ۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اگر ہم اس آخری مصرے کو دیکھیں کہ جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار باندھ، جیسے کہ لفظ آنے سے ہمارا ذہن جو ہے یہ علم بیان کی ایک شاخ تشبیہ کی طرف جاتا ہے کہ یہ تشبیہ کی خوبصورت مثال ہے۔ اس میں ان کاروباری لوگوں کو چور سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں، صراف بین سونے کے کام کرنے والے، جوہری سیٹھ ساہوکار، وہ دولت مند لوگ، وہ پیسے والے لوگ، وہ امیر لوگ، وہ امراء لوگ جو لوگوں کو نقد پیسے دیا کرتے تھے کاروبار کے لیے، اور پھر ان سے قسط وار پیسے وصول کرتے تھے۔ دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، ایک وقت تھا کہ جو سب کو نقد چیزیں دیا کرتے تھے، نقد پیسے دیا کرتے تھے، نقد سامان دیا کرتے تھے۔ اب ایسے برے حالات آ گئے کہ وہ دکانداروں سے نقد کے بجائے وہ دکانداروں سے قرض لے کر کھا رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کاروباری تھے، جو جواہرات، جو سونے، جو چاندی، جو ہیرے کا کام کرتے تھے، جو نقد پیسوں کا کاروبار کرتے تھے، اور سرمایہ دار لوگ جو تھے، وہ ایسے لوگ جو اب ان کی حالت اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ایک وقت تھا وہ نقد پیسے دیا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ ادھار کھاتے ہیں، بازار میں اڑی پڑی ہے خاک بے شمار۔
کے کاروبار سب کچھ ختم ہو گئے ہیں، بازار میں اب ہر طرف خاک مٹی ہی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح ایک دکان کو عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی خریدار نہیں آیا، دکاندار دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں، اپنی ہی دکانوں کے اندر دکاندار ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند، کہ چوروں کو جس طرح لائن میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ چور بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی چوروں نے قطار بنائی ہوئی ہو کہ کب ہمارا نمبر آئے گا اور ہم چوری کرنے کے لیے جائیں گے، یا دوسری صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چور قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ایک مجرم بیٹھا ہوتا ہے کہ کب اس کا نمبر آئے گا اور اس کو سزا سنائی جائے گی، یا وہ اپنی سزا کا منتظر ہوتا ہے۔ تو قیدیوں کی طرح ان کی حالت ہو گئی۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے۔ کوڑی ایک سکے کو کہتے ہیں، کوڑی ایک آنا، سکہ اور ٹکا ایک کرنسی تھی جو آج کل ہمارے ہاں روپیز ہوتا ہے، پر وہ جو ہے پاکستان میں، باقی جگہوں پہ جو ہے آپ ان کے مطابق سے کرنسی، یہاں پہ جو ہے کوڑی کا ذکر کیا گیا۔ بیکار کب تلک کوئی قرض دار کھائے، دیکھو جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، یعنی وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے تھے، وہ لوگ نصیر اکبر آبادی اس میں ان غریب اور ان مفلسی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو محنت مزدوری اور خون پسینہ بہایا کرتے تھے، اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ایک کوڑی ایک سکہ تک ہاتھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج کل مزدوریاں کرنے والے لوگ، یعنی مزدوریوں کی اتنی کمی ہے اور مزدور اتنے زیادہ ہیں، اور کوئی کام کروانے والا سرمایہ دار نہیں بچا کہ وہ ان سے کام لے اور ان کو محنت مزدوری کی جو ہے وہ محنت مزدوری کی رقم ان کو ان کی محنت کا صلہ دے۔ مگر دوسری طرف بیکار کب تلک کوئی قرض و ادھار کا، آخر کب تک کوئی بے روزگار بیٹھ کے، کوئی بالکل جو ہے نا آرام سے بیٹھ کے، کب تک کوئی کسی سے ادھار لے کر یا کسی سے دکانداروں سے یا دوسرے دوست احبابوں سے ادھار لے کر کھا سکتا ہے۔ مگر بیکاری سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ روزگار بند ہونے کے بعد انسان کب تک کسی سے قرض، مطلب جس طرح ہم دکانداروں سے سود لینا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، یعنی ایسی صورتحال دیکھ کر سارے رو رہے ہیں، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو دشمن کا بھی خدا کرے نا۔ غربت اور مفلسی کے ہاتھوں زار و قطار رو رہے ہیں لوگ، اور اس قسم کی بری حالت، اس قسم کے بدتر حالات دیکھ کر مجھے بھی رونا آتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ میں خود بھی یہ صورتحال دیکھ کر رونے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اور میرے دل سے یہی ایک دعا نکلتی ہے کہ خدا دشمن کا بھی کبھی کاروبار بند نہ کرے۔ یہ نظم تھوڑی طویل ہے، تو اس کو ہم مکمل کریں گے اس کے دوسرے حصے میں۔